یہ میرے سامنے قرآن ہے، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میری آج بھی یہی انٹینشن ہے کہ ایمان کمان رجب بھائی آپس میں ساتھ رہیں، خوش رہیں، میں انہیں ایز اے ہیپی فیملی دیکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی۔ اون شیخ کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام دیا جاتا ہے جو کہ بذات خود مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے رجب بھائی کو رجب بھائی ہی بولا، اور بڑی زبردست بات ہے کہ عثمان صاحب بڑا پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں مجھے تو۔ دیکھیں، اون کا بیان بڑا اچھا بیان تھا، اس نے کافی چیزوں کو کلیئرفائی کر دیا، نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا۔ بیسک اس کی ویڈیو آئی ہے، اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے اور سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ اس کا گھر بسانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ٹائم پہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید ایمان کے گھر والے اس کا گھر نہیں بسانا چاہتے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرآن اٹھا کے اس نے کافی چیزوں کی وضاحت کر دی۔ اب چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اور مجھے بڑی پسند ہے یہ بات جب اس نے یہ بات بولی کہ ایمان کیوان اور رجب بھائی، جو رجب بھائی بٹ کی جگہ اس نے بولا رجب بھائی، تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ چیزیں کلیئرفائی ہو گئی ہیں۔ اب ایک انہوں نے پازیٹیو میسج دے دیے تھرو سوشل میڈیا۔ دوسرا انہوں نے یہ بڑی اچھی بات بولی ہے کہ ہم لوگ نا کسی قسم کے بھی سوشل میڈیا پہ نہیں کریں گے، کوئی چیز آؤٹ نہیں کریں گے، تو یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات بولی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پازیٹیو ایک میسج آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رجب بٹ کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، چونکہ یہ معاملہ ایمان اور رجب بٹ کا ہے، یہ معاملہ بیسک کسی اور کا نہیں تھا کہ ہو کہ کسی اور کا۔ اب بھائی کی وجہ سے کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے کافی زیادہ وہ ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی، اور رجب بٹ نے خود سٹوری لگائی تھی۔ انہوں نے یہ بات بولی جی کچھ ویڈیوز آؤٹ ہوئی ہیں میری سسٹر کی اور ان کی ساس کی، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ چیزیں پھر ہم لوگ بھی کلیئرفائی کر لیں گے اپنے انداز سے کہ وہ چیزیں کہاں سے آئی تھی، کیسے آئی تھی، کیوں آئی تھی، اور ہم نے کیوں آؤٹ کی ہیں۔ یہ آڈیوز میسج کی بات ہے۔ ہاں، یہ ان میسیجز کی بات کریں جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کی تھی، ذکر کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو کلیئرفائی کریں گے۔ ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ کسی کی بھی لڑکی کا ہم لوگ گھر توڑوائیں یا پھر ہم لوگ یہ کوشش کریں جی رجب بٹ وہ کر دیں، نہیں، یہ بات بالکل میرا خیال ہے غلط ہے۔ ہاں، ہم لوگ بولیں گے ضرور اپنے حق میں، پر ابھی نہیں بولیں گے۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تمام معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میاں بیوی کے درمیان دل سے باتیں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ کافی چیزیں ہم لوگ ایکسپلین کریں گے اپنے بیاف پہ۔ رائٹ ناؤ میں کچھ نہیں بولوں گا، ہمیں جتنا کرٹیسائز کرنا ہے نو ایشو ایٹ آل، آپ لوگ کریں۔ ایٹ دا اینڈ اگر ان کا گھر بس جاتا ہے ہمیں کرٹیسائز کرنے سے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ پریشر نہیں بلڈ کرتے لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ آج ان کو ریئلائز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک پریشر پڑا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میری وجہ سے ایشو چل رہا ہے، تو یہ تھرو سوشل میڈیا ہوا ہے۔ ان کو جو ریئلائز ہوا ہے یا اس کی فیملی کو ریئلائز ہوا ہے، اور بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی معافی مانگنے سے، آ کے بتا دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے بڑا پن شو کیا، میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو پہ ان کو کوئی بندہ بھی نیگیٹو نہیں بولے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ شاید آپ نے یہ فیل کر رہے ہو جی میں نیچے ہو گیا، نیچے آپ نہیں ہوئے، آپ اوپر ہو گئے ہو اس ویڈیو کی وجہ سے۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ جب آپ کی طرف لوگ مڑ جائیں گی، اور لوگوں کا ایک میسج چلا گیا ہے، بہت سے لوگ بول رہے تھے کہ یار ایمان کے گھر والے نا اس کو نہیں بسنے دے رہے، بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آج ان کو کلیئر ایک شٹ اپ کال مل گئی ہے کہ بھائی اس کے گھر والے اس کو بسانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اون نے یہ باتیں کی ہیں بڑی اچھی باتیں تھیں، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ کرنا بھول گئے، ایک سوری کہہ دیتے تو کیا ہوتا، پورا سسٹم کلیئر ہو جاتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اون کے سوری کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے ویڈیو بنا لی بس اتنا بھی بہت ہے۔ یہی سوری کی ویڈیو ہوتی ہے نا، مطلب آپ نے قرآن سامنے رکھ لیا، دل سے بول دیا میں اس کو بسنا چاہتا ہوں، رجب کو بھائی بول دیا، بس میرا خیال ہے کہ یہ انف ویڈیو تھی اور پازیٹیو ایک جیسچر تھا جو آپ لوگوں نے شو کر دیا۔ اور یہ رجب تک بھی ڈیفینیٹلی اس نے اب تک یہ چیزیں دیکھنی ہوگی، حالانکہ وہ اس ٹائم پہ موجود ہے کراچی کے اندر اور وہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کی پیشی ہے صبح، تو جیسے ہی رجب واپس آئے گا اس سے بات کی جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میسج کے بعد کافی زیادہ چیزیں تھم گئی ہیں، اور جو ابھی آڈیو میسیجز چلائے جا رہے ہیں جی رجب کے کسی جو ان کے ہیں عالم ہیں اہل تشیع کمیونٹی کے، انہوں نے صلح کروا دی ہے، کچھ میسیجز ہیں وہ سارے فیک ہیں، کسی قسم کی بھی ابھی رجب کی کوئی بات کسی سے نہیں ہوئی۔ رجب اسلام آباد سے آیا لاہور، پھر وہاں سے ڈائریکٹ 5 بجے کی فلائٹ تھی کراچی چلا گیا، اب پیشی ہے، پیشی کے بعد وہ واپس آئے گا، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دیکھیں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو، آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے گھر والے اس کو سمجھائیں گے، اس کے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو سمجھائیں گے، اور باقی اس کے دوست یار اس کو سمجھائیں گے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو جو میرا خیال ہے جب اس کو سمجھائیں گے کہ اس کو خود ریئلائز ہو جائے گا۔ دوسری سائڈ پہ اس کا بچہ جو کہ اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے، تو بچے کی خاطر باپ جو ہے نا اپنے آپ کو دربدر کر سکتا ہے، لیکن بچے کی خاطر بہت سی چیزیں برداشت کرے گا۔ اور ان کے درمیان جو بھی لڑائی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک مس کمیونیکیشن تھی،
ایک گیپ تھا کیونکہ شادی کے بعد رجب تو گھر پہ رہا ہی نہیں ہے, کبھی ایک کیس, کبھی دوسرا کیس, کبھی تیسرا کیس, تو ان کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو گیا تھا. اس گیپ کو دور کرنا ضروری تھا, اس کے لیے ان کو ساتھ رہنا پڑتا, اور بہت ساری چیزیں ایمان جو ہے اس کو بھی سیکریفائز کرنی پڑیں گی, رجب کو بھی کرنا پڑے گا, اور سب سے مین چیز یہ کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی. رجب کو بھی عزت کرنی پڑے گی, اس کو بھی عزت کرنے کی, اور میرا خیال ہے دونوں کو سبق سماؤ مل چکا ہے. اور جب دوری کا ڈر آیا کہ بھائی میں اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہوں, تو ظاہری بات ہے پھر اس کو ریئلائز ہوا, اور بڑی اچھی بات ہے, یہی ہونا چاہیے. مطلب جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے ایٹ دا اینڈ وہ چیز ہمیں مل گئی. اب اللہ کرے کہ رجب جو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب اس کا کیا سٹانس آتا ہے, سارا فیصلہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, جو وائس نوٹ چلے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک پریشر بلٹ ہوا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پریشر بلڈ ہوا ہے, وہ ہم نے چلائے اسی لیے تھے تاکہ ایک تو لوگوں کو بھی سارا سچ پتہ چلے, دوسرا ان لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع ملے, سوشل میڈیا سے ان پہ پریشر پڑے دونوں سائڈز پہ, کیونکہ جو وائس نوٹ چلے اس سے دونوں سائڈ پہ پریشر پڑا. تو یہ پریشر بھی ان پہ پڑ گیا, پھر اس کے بعد ڈر بھی لگ گیا کہ بچے کو نہ کھو دیں. رجب کو اپنا ڈر لگ گیا کہ میں اپنے بچوں کو نہ کھو دوں, ایمان کو اپنا ڈر لگ گیا, دادا دادی کو اپنا ڈر لگ گیا پوتے کو نہ کھو دوں, ماں نانی کو اپنا ڈر لگ گیا کہ یار میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے. تو جو چیزیں بعد میں ہونی تھیں انہوں نے ٹائملی اپنی چیزیں انہوں نے سوچا اس پہ کر دیں. اور یہ جو آج کا ویڈیو پیغام آیا, ظاہری بات ہے یہ صرف اون کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایمان کی طرف سے بھی ہے, اس کی والدہ کی طرف سے بھی ہے, اون کی طرف سے بھی ہے. انہوں نے جو اون کو بٹھایا قرآن پاک کے سامنے, تو اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلح صفائی چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب صلح صفائی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اس ویڈیو سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری مطلب آبزرویشن ہے کہ اس ویڈیو سے جو ہے وہ رجب کے اندر جو ہے وہ ایک نرم گوشہ آیا ہوا. دیکھیں ابھی یہ نہیں پتا کسی کو بھی کہ رجب کس بات پہ خفا ہے. رجب کیا اون کی جو میسیجز اس نے کیے ہیں اس کی وجہ سے خفا ہے, یا ایمان نے اسے کچھ کہا ہے اس کی وجہ سے خفا ہے, یا ایمان نے کسی اور کو کچھ کہا ہے اس کی وجہ سے خفا ہے. اندازے ضرور ہمارے پاس ہیں, لیکن ایکچوئل جو اصل بات ہے ظاہری بات ہے وہ تو رجب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس بات پہ خفا ہے. تو کوئی ایسی بات اگر ایمان کے منہ سے نکلی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب درگزر کرنی چاہیے. انسان ہے اور انسانیت کے ناطے اب چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ اپنے شوہر کو بالکل گیپ بھی دو, اس کے ساتھ جڑ بھی جاؤ, گھر پہ بھی رہو, اس کو ٹائم بھی دو, اس کو فری اسپیس بھی دو. مطلب اس نے ولاگ بھی کرنا ہے, دوستوں کو ٹائم دینا ہے. بیوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیوی آ کے آپ کے ساتھ نا سر پہ سواری ہو جائے, ہاں جانو کہاں جا رہے ہو, جانو ادھر جا رہے ہو, جانو کھانا کھایا ہے, جانو کھانا نہیں کھایا. تو یہ چیزیں اب نہیں, کام والے بندے کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. بڑی اس کی جائیداد ہے, گھر کے خرچے اس کے چل رہے ہیں, کوئی کام دھندا نہیں ہے, پھر تو سمجھ آ رہی ہے. وہ دن کو بچوں کو بھی اٹھا رہے, بیگم کی بھی باتیں سن رہے ہیں. لیکن جس بندے نے پیسہ کمانا ہے ڈیفینیٹلی ہی نیڈس ٹائم. تو اس کے جو دوست ہیں اس کے ساتھ مل کے کنٹینٹ بناتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. تو بیوی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے مرد کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا خیال رکھنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے دوستوں کو ٹائم دو, لیکن جب ان کے دوست گھر آتے ہیں تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ کھانا تو دو. آپ ملازم کو بولو بھائی ان کو کھانا دے دے, ذمہ داری آپ کو لینی پڑتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ بھی منٹلی اس چیز کے لیے ریڈی ہوگی, اور رجب بھی اس چیز کے لیے ریڈی ہوگا. تو اچھا ان کا ایک سلسلہ آگے چلنا والا ہے, تو انشاءاللہ مزید بچے بھی آ جائیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چیز بڑی نوٹ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب فردر جو ہے اگر صلح بھی ہو جاتی ہے تو رجب کو جو ہے وہ ایمان کو سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آنا چاہیے؟ نہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے, اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے. اپنے بچے کو لائے نہ لائے اس کا بچہ ہے, مسز کو لاتا ہے نہ لائے تو اچھا, وہ مرضی ہے. وہ ہم سے زیادہ اس چیز کو ولاگ کو سمجھتا ہے, اور اس کی مرضی ہے کس کو لاتا ہے کس کو نہیں لاتا. وہ یہ فیصلہ وہ خود ہی کر سکتا ہے, چونکہ ولاگ میں ہم اتنے اسٹرانگ تو نہیں ہے, تو وہ نہیں آئیڈیا مجھے کہ لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے, اس سے ہی پتہ. اچھا, جو وائس نوٹ آپ نے جو ہے وہ مطلب ڈسکلوز کیے تھے, اس کے بعد جو کرٹیسزم آیا, سکون آیا؟ سر بات یہ ہے کہ اگر ان کا گھر جڑ جاتا ہے نا تو مجھے خوشی ہوگی, پھر مزہ بھی آئے گا. پھر جو بھی ہم پہ پریشر آیا, ہم پہ بھی پریشر آیا, اور بڑا تگڑا پریشر آیا, مطلب اس میں تھریٹ بول لے اور چیزیں بول لے, ہیڈ بول لے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کا گھر جڑتا ہے تو اللہ آخر میں ہمیں اس کا اجر دے گا. وہ وائس نوٹ چلانے ضروری تھے, نہ چلاتے تو آج یہ صلح صفائی, یہ ویڈیوز, یہ چیزیں نہ نکلتی. تو پریشر گیم تھی, پریشر بلڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ریئلائز ہو. وہ پریشر بلڈ ہوا تو اس کے بعد اون کی ویڈیو بھی آ گئی, اور ان سب کو بس انشاءاللہ ہنسی خوشی جب سے سارے بیٹھیں گے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی. ہیڈ کا کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر کسی کا گھر جڑتا ہے تو شاید اللہ ہماری آخرت اسی وجہ سے بنا دے. مختلف میڈیا چینلز نے بھی آپ کا نام لیا, آپ کی تصویریں بھی چلائیں کہ یہ کام جو ہے وہ عثمان زیب نے جو ہے وہ آڈیو لیکس کی ہیں.
آپ پھر بعد میں ڈسکلوز کریں گے کہ یہ کس نے جو ہے وہ آپ کو آڈیوز دی تھیں اور کیا معاملات ہیں؟ جی جی بالکل ڈسکلوز کر دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. گھر بس جائے اس میں. گھر بس جائے ان کا, میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا یار کہ کون سی چیز کہاں سے نکلی ہے, کیسے آئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ میسیج میرے پاس آج سے 1.5 ماہ پہلے بھی تھے, میں تب بھی آؤٹ کر سکتا تھا, لیکن ابھی مجھے اس کی ضرورت فیل ہوئی ہے جب رجب پاکستان آیا. پہلے رجب پاکستان سے باہر تھا, چیزیں چھپی ہوئی تھیں. رجب جب پاکستان آیا اس نے کچھ چیزیں فیل کی ہیں, پھر جب اس نے اون کا اسٹیٹس لگایا تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑے سے کان کھڑے کیے, میں نے کہا یار اب حالات خراب ہو رہے ہیں. پھر میں نے سوچا, میں رات کو اکیلے آیا, میں نے سوچا, میں نے کہا یار ان دونوں گھروں کو کیسے سمجھایا جائے. تو پھر وہ جو میں نے وائس چلائی, پریشر بلڈ ہوا, لوگوں نے انہیں بھی ہیڈ دیا, پیار بھی دیا, دونوں سائڈ پہ چیزیں ڈیوائڈ ہوئیں. تو اس کے بعد جا کے ان کو سمجھ آئی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. اور وہی کڑی تھی کہ آج اون کا جو آ گیا, ویڈیو بھی اس کی آ گئی اور اون نے سب کچھ بتا دیا. جب اون نے دل سے ساری چیزیں ختم کر دی ہیں تو باقی فیملی نے بھی ختم کر دی ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس فیملی کو جلد سے جلد ایک ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی زیادہ بیچ میں باتیں پڑے گی. لیکن اگین میں یہ بات بولوں گا, جو رجب ہے, اب رجب کیا چاہتا ہے, رجب کے مائنڈ میں کیا ہے, اور کیا ایسی وجہ ہے کہ رجب کے دل میں کوئی اتنی نفرت پیدا ہوگی کہ اس نے ہر چیز سائڈ پہ رکھے وہ جو اون والی ویڈیو لگا دی. مطلب کس چیز نے اس کو ہرٹ کیا؟ کیا وہ الفاظ تھے, کیا وہ کوئی ویڈیوز تھی, کس چیز نے اس کو اتنا ہرٹ کیا کہ وہ اون کی سٹوری لگانے پہ مجبور ہو گیا؟ تو یہ رجب کو پتہ ہے اس کے دل میں ابھی کتنی محبت ہے, کتنی نفرت ہے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بولے ساری باتیں ختم کرو, بالکل ہو سکتا ہے نا. اب یہ اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. ہم لوگ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی چونکہ وہ اپنے کراچی والے مسئلے میں الجھا ہوا ہے, تو کل انشاءاللہ کل رات کو میں اس سے کانٹیکٹ کروں گا, بات کرنے کی کوشش کروں گا. میری بات ہو پائی تو میں اس سے پوچھ لوں گا کہ واٹ ڈو یو وانٹ. میں نے میسیجز بھجوا دیے, ان کی والدہ کو بھجوا دیے, میں نے میسیجز رجب کو بھجوا دیے, سب کو میں نے بھجوا دیے. تو یہ سچویشن ہے ساری. اچھا, میں آپ کی نیچر کو سمجھتا ہوں اور مجھے اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ آپ نے یہ وائس نوٹ کیوں چلائے تھے. بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے تاکہ جو ہے معاملات سنجیدگی کی طرف میں جائیں. بتاؤں گا, میں ساری چیزیں انشاءاللہ کھول کے بتاؤں گا. وائس نوٹس میں میری بات سن لیں, جنہوں نے آپ کو گالیاں دی, دھمکیاں دی, ان کے لیے آخری پیغام. کوئی نہیں بھائی ہیں ہمارے, آئی لو یو آل, سمپل سی بات ہے یار. ان کی اپنی ایک فیلنگز ہے نا, انہوں نے میری جو چیز ہے نا, کچھ لوگوں نے اس کو سمجھے, کچھ لوگ نہیں سمجھے. تو جو نہیں سمجھے تو میرے دشمن تھوڑی ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اپنا یہ پازیٹیو میسیج ان کو دیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی سخت باتیں, سخت فیصلے دنیا میں لینے پڑتے ہیں. رجب کے پہلے بھی کچھ ایسے تھے کہ ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, اس کے کیسز میں ہم نے بات کی. مسئلہ یہ کہ آڈینس اپنے حساب سے سننا چاہتی ہے, تو آپ کے حساب سے ہم نہیں بول سکتے, ہم اپنے حساب سے چلیں گے. ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں 2 دن 4 دن 5 دن ویوز کے لیے آپ کو سب اچھا بول کے چیزوں کو خراب نہیں کر سکتا. جب تک یہ رجب لوگ زندہ ہیں, جب تک باقی چیزیں زندہ ہیں, کانٹینٹ لوگوں کو ملتا رہے گا, چیزیں ملتی رہے گی, تو کہیں نہ کہیں اس کانٹینٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آج رجب بٹ نے ولاگنگ بند کر دی, 3 دن سے بہت سے لوگوں کا کانٹینٹ بھی رک چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. انشاءاللہ سارا کچھ بتائیں گے کہ ہمارے آڈیوز کہاں سے آئے, اس کو لیک کرنے کا مقصد کیا تھا, اور جو لوگ جنہوں نے پیار کیا ان کا بھی تھینکس ادا کریں گے, جنہوں نے نفرتیں کی ان کا بھی تھینکس ادا کریں گے. کہ اچھی بات ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں پہ غلط ہیں تو آپ بالکل ہم پہ کرٹیسائز کریں. باقی انشاءاللہ جب یہ ایمان, رجب اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے, ان سے ملاقات بھی کریں گے, اور ان کو بھی بتائیں گے کہ جو ہمارے وائس نوٹ آؤٹ کرنے کا مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا. انشاءاللہ پازیٹیو وائبز آپ لوگوں کو آئیں گی. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اون شیخ کی طرف سے جو ایک ویڈیو پیغام دیا گیا, بڑا زبردست پیغام تھا. یقین کریں کہ مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو خوشخبری بھی ملے گی. ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہوگی نا کہ ون سائڈ دے وانٹ سیٹلمنٹ, یہ کلیئر ہوگی, ٹھیک ہے. اگین وہ تو باقی رجب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ون سائڈ کا جو سٹانس ہے وہ ہمیں کلیئر ہو چکا ہے. باقی جو رجب کی والدہ ہے ان سے بھی میری بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ مسئلہ حل ہو تاکہ ہمارے بیٹے کا گھر بس جائے. میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا, میں بتا رہا, وہ یہ بول رہے ہیں کہ رجب ہمیں الاؤ کرے تو ہم لوگ جا کے اس کو 1 منٹ میں لے آئیں گے. رجب نہ بھی جائے, ہمیں فون پہ بھی بول دے, لیکن چونکہ رجب کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ماں بھی رو رہی تھی, یہی بول رہی تھی کہ بیٹا بات یہ کہ میرا بچہ 1 سال ہو گیا در بدر پھر رہا ہے, شادی اس کی ہوئی تو اگر شادی ہونے کے بعد بیوی بھی اس کی نہیں ہو پاتی تو یہ ہمارے لیے بڑا ڈرا بیک ہے. اور اب تو بچہ پوتے کا بھی مسئلہ ہے, مجھے ان دونوں سے زیادہ اپنے پوتے کا غم ہے. تو پوتے کو اگر اس کے ماں یا باپ نہ ملا تو ہم ساری زندگی ہمیں پچھتانا پڑے گا. اس قسم کی باتیں ہم نے کی ہے, بتاؤں گا میں کبھی ٹائم آنے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور زیب ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.